sallallahu aleyhi اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقط قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام افضل العبادت العفاف۔ فاطمیہ آن لائن کلاسز میں شرکت کرنے والے تمام برادران و خواہران کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب قدیر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خاتون کرامت بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کے لیے ایک موقع فراہم کیا اور ہم سب نے ایک فاطمی سماج کی تشکیل کے لیے تعلیمات فاطمی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کا عزم مصمم کیا۔ مالک ہمیں تعلیمات بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ یہ سلسلے کا 7واں درس ہے۔ مختلف موضوعات کے تحت تعلیمات بی بی دو عالم کو آپ کے حضور پیش کیا گیا۔ آج عفت و حجاب اور پاک دامنی کے سلسلے میں کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین امیر بیان و سخن امام العارفین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، افضل العبادت العفاف، برترین عبادت عفت و پاک دامنی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک واقعی اسلامی سماج کی تشکیل کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے عفت، پاک دامنی۔ عفت یعنی تحفظ نفس کا وسیلہ، عفت یعنی اسلام کے مثالی سماج کی بنیاد، عفت یعنی ایک اسلامی شعار، عفت یعنی کریم مالک کی جانب سے بندگان خدا پر واجب اور فرض قرار پانے والا ایک ایسا امر جس کے ذریعے واقعی انسانی معاشرہ معرض وجود میں ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا واجب امر ہے کہ جس میں امیر غریب مرد و زن سب برابر کے شریک ہیں، عرب ہو عجم ہو، ہر کسی پر لازم ہے کہ وہ باحیا ہو، باعفت ہو، پاکیزگی کردار کا حامل ہو، اپنے آپ کو باحجاب رکھنے والا ہو۔ میں چند باتیں بیان کروں۔ عفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول کرے۔ البتہ بسا اوقات کہیں کہیں پر ضروری بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی عفت کی حفاظت کے لیے، اپنے پاکیزگی کردار کی بلندی کے لیے تعلیمات قرآن کو مد نظر رکھے، تعلیمات اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو مد نظر رکھے۔ تو انسان جب اپنے خواہشات پر کنٹرول کر لے جائے، جب انسان اپنے نفسانی خواہشات پر غلبہ حاصل کر لے، تو اسی انسان کو اصطلاح میں عفیف کہا جاتا ہے۔ بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تقریباً 200 نام ہم تک پہنچے ہیں، ان ناموں میں ایک نام عفیفہ بھی بیان ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ نبی اعظم نے فرمایا کہ جس کے پاس عفت ہو، پاک دامنی ہو، حیا ہو، حجاب ہو، اس کے پاس جود و سخاوت، مرضی معبود اور اطمینان قلب بھی پایا جائے گا۔ اگر یہ چند چیزیں حاصل کرنی ہیں تو انسان خود کو عفیف بنا لے۔ کن مقامات پر ہمیں اپنے آپ کو عفیف بنانا ہے؟ عفت کی چند قسمیں ہیں۔ جنسی عفت، دوسری عفت جس کا تذکرہ پایا جاتا ہے شہزادی کونین کی زندگی میں، قرآن مجید کے آیات مبارکہ میں، تعلیمات اہل بیت طاہرین میں، وہ ہے مالی عفت، اور تیسری عفت شکم کی عفت، چوتھی عفت جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے گفتار کی عفت۔ ظاہر ہے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ارادہ یہ ہے کہ 2 درس میں، یعنی درس نمبر 7 اور درس نمبر 8 میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے تاکہ کسی حد تک ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو عفیف بنا سکتے ہیں اور باعفت بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے جنسی عفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جنسی خواہشات کو
جائز طریقے سے کنٹرول کرے۔ قرآن نے بھی اعلان کیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ مالی عفت بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ انسان ایک مالدار معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیروکار، اسلام کا فالوور غریب نہ ہو، اسی لیے کہا کاد الفقر ان یکون کفرا، اور پھر معصوم کی حدیث العفاف زینت الفقر، فقر و تنگدستی کے موقع پر انسان اپنے آپ کو مالی اعتبار سے عفیف بنائے، یہ ہے اہم مرحلہ، یہ ہے کمال کردار، یہ ہے بلندی درجات۔ اور پھر گفتار کی عفت کا عالم تو یہ ہے، میں انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل سے گفتگو کروں گا اس موضوع پر۔ قرآن نے کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ اور شکم کی عفت، اس کے لیے معصوم نے فرمایا احب العفاف الی اللہ تعالی عفاف الباطن والفرج، بہترین عفت یہ ہے کہ انسان اپنے شکم کو عفیف بنائے اور اپنی شرمگاہ کو عفیف بنائے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جائز طریقوں سے لذتوں کو حاصل کرے۔ آج کے دور میں بسا اوقات زن و مرد کے درمیان یکسانیت کا نعرہ لگانے والے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں اور پھر حقوق نسواں کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اس کے پہلے بھی بیان کیا اور بار بار یہ باتیں بیان کی جانی چاہیے۔ بعض جگہوں پر حجاب کی مخالفت میں آوازیں اٹھتی ہیں اور پھر بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اسلام ظلم کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام آپ کو آپ کا وقار دے رہا ہے۔ وہ کھویا ہوا وقار ایک خاتون کا اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو عفیف بنا لے۔ آج یکسانیت کے کھوکھلے نعرے، آج فیمنزم کے علمبردار جو بہروپیوں کی شکل میں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں اور چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے عورتوں کی حدوں کو شوکیسوں کی زینت تک محدود رکھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک وبا ہے نئی تہذیب کے یہ ٹھیکیدار، کھائے جاتا ہے جنہیں حرص و ہوس کا آزار، روح مفلوج ہے اور ذہن ہے ان کے بیمار، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ یہی صدیوں کی رفاقت کا صلہ دیتے ہیں، اپنے شوکیسوں میں اس کو بھی سجا دیتے ہیں۔ بازاروں کی زینت خواتین، بے حیائی، بے غیرتی، چہرے کی نمائش کا یہ عالم ہے کہ ایک غیرت مند مرد کا سر شرم سے جھک جائے۔ پروردگار عالم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عفیف بنائے۔ میں مرجع کبیر، مفسر قرآن، فیلسوف عصر جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ آملی دامت برکاتہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حجاب اور عفت و پاک دامنی خود خواتین کی ذاتی شے نہیں جو ان سے مربوط ہو اور وہ اس سے کنارہ کشی کر کے یہ کہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، ہم رعایت کریں نہ کریں، کسی کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں۔ پھر آغا جوادیہ آملی کہتے ہیں اسی طرح اس کا شوہر بھی اپنی رضایت سے اس کی عفت کو تار تار کرنے کا عزم کرے، اس کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ عظیم نعمت عفت نام کی کسی خاتون سے، کسی مرد سے چھینی نہیں جا سکتی ہے۔ پھر آغا فرماتے ہیں کہ یہ عفت ایک الہی امر ہے جس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اگر کہیں سے دستیاب ہو جائے، مجھے علم نہیں ہے کہ آغا جوادیہ آملی کی کتاب زن در آئینہ جلال و جمال کا ترجمہ اردو میں ہوا ہو تو ہمارے برادران و خواہران اس کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں خاتون کو کس عظمت کی نگاہ سے پیش کیا ہے مکتب اسلام نے تعلیمات قرآن و اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں۔ اور آگے بڑھیے، یہاں تک کہ امام غزالی کی ایک اچھی تعبیر مجھے نظر آئی۔ انہوں نے انسانی بدن کو ایک ملک سے تعبیر کیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا حاکم عقل اور افسر شہوت ہے۔ اگر عقل شہوت کو کنٹرول نہ کرے تو یہ خطرناک افسر اس مملکت میں زندگی بسر کرنے والوں کی زندگی کو دشوار بنا دے گا، جس کا نتیجہ ان لوگوں کی فقر و ناداری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عقل کا کام ہے کہ شہوت کو کنٹرول میں کرے، جو اس انسانی بدن میں ایک افسر کی حیثیت۔ آپ پڑھیے تاریخ اسلام، غزوہ بنی قینقاع کیوں وجود میں آیا؟ ایک مسلم خاتون کے ساتھ ایک یہودی نے بدتمیزی کی، بدکرداری کی، اس کے لباس کو اتار لیا۔ نبی اعظم نے ان تمام یہودیوں کو جو مدینے میں تھے باہر نکال دیا۔
نتیجے میں غزوہ بنی قینقاع پیش آیا. کس لیے؟ تاکہ ایک خاتون کی عفت کی حفاظت کی جا سکے. آج جگہ جگہ خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. روزانہ اخبار کی سرخیوں کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کا حال آپ کو معلوم ہے. دنیا کے حالات سے آپ کسی حد تک واقف اور باخبر ہیں. بہرحال بے غیرتی، بے حیائی، بے عفتی کا خاتمہ ہونا چاہیے. کل جسے چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتی ہے. شہزادی کونین، صدیقہ طاہرہ، بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ہمارا لاکھوں سلام. بی بی دو عالم نبی اعظم کے ذریعے کام کی تقسیم پر اظہار مسرت کرتی ہیں. جب پیغمبر نے کہا گھر کے کام فاطمہ کے ذمے اور گھر کے باہر کے امور کی انجام دہی علی مرتضیٰ کے ذمے، شہزادی کونین نے مسکرا کر اس فیصلے کا استقبال کیا. اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایک خاتون اپنے رب سے کب زیادہ نزدیک ہوتی ہے، اس موقع پر بی بی دو عالم نے یہی فرمایا تھا، جب ایک خاتون اپنے گھر کے حصار میں ہوتی ہے تو اپنے پروردگار سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے. عفت و پاک دامنی کا عالم یہ ہے شہزادی کونین کی کہ نامحرم صحابی پیغمبر گھر میں آتے ہیں. بی بی زہرا نے عفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجاب کیا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا میں نہیں چاہتی کہ خوشبو ان تک پہنچے. وہ خواتین جو آج معطر ہو کر کے بازاروں میں نکلتی ہیں، روڈ پر آتی ہیں، گھر سے باہر کی فضا میں اپنے آپ کو پہنچاتی ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو ایک عفت وہ ہے انسان کی جنسی عفت. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان وقت آنے پر حد بلوغ تک پہنچنے کے بعد جب حالات سازگار ہوں جلد از جلد رشتے ازدواج میں خود کو منسلک کر لے. ایک مالی عفت بھی ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا اور بات کو تمام کروں گا. مالی عفت، اصحاب صفہ کا تذکرہ پڑھیے آپ. سورہ بقرہ، پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں اشارہ کیا ہے کہ یہ ایسے تھے، غریب تھے، تنگ دست تھے، وطن سے دور تھے، لیکن انہوں نے غربت و ناداری کے باوجود کبھی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا. بعض افراد غربت و ناداری کے موقع پر اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں. رب سے تعلق ان کا نہیں رہتا ہے. نہیں، اگر مانگنا ہے تو خدا سے مانگنا ہے، در اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر جب آسائی کرنا ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ان کا تذکرہ کیا ہے. دیکھنے والے سمجھتے تھے یہ دولت مند ترین افراد ہیں، کوئی ان کی غربت کا اندازہ نہیں. نبی اعظم خود ان کے لیے خرمے لے کر جاتے تھے. پیغمبر اعظم نے ان کی پشت پناہی کی، اور اس کے اسباب ہیں کیونکہ ان کی یہ ہجرت، ان کا یہ سفر خدا کے لیے تھا. انہوں نے کبھی کسی کے سامنے اپنے دست سوال کو نہیں پھیلایا تھا. یہ وہ افراد تھے جن کا شمار صاحبان عفت میں ہوتا ہے. بی بی دو عالم شہزادی کونین کی زندگی کا ایک زرین درس یہ ہے کہ مالی تنگ دستی کے باوجود شہزادی کونین نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا ہے. خود بھوکی سو گئی ہیں لیکن اپنے حصے کا کھانا، حد یہ ہے بچوں کے حصے کا کھانا دوسروں کے درمیان تقسیم کر دیا. اور جب جناب سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی پیغمبر نے خود نبی سے کہا آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا غربت و ناداری میں زندگی بسر کر رہی ہیں، اس موقع پر پیغمبر نے عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا. نبی اعظم فرماتے ہیں ان ابنتی فاطمہ ملأ اللہ قلبہا و جوارہا ایمانا و یقینا، میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کو پروردگار نے ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اب دنیا کی ظاہری نعمتیں ان کی نظر میں ہیچ ہیں. آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے، خدایا ہم سب کو عفیف بننے کی توفیق کرامت فرماؤ. پھر وہ دعا جو نبی اعظم کی دعا ہے، حسن ختام کروں گا نبی اعظم کی دعا کے اس فقرے پر جو طولانی ہے. میں نے ایک اقتباس صرف پیش کرنے کی کوشش کی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں دعا کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں اللہم انی اسألک الہدی والعفاف والتقی والغنی. خدایا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں عفت اور پاک دامنی کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بے نیازی کی دولت سے مالا مال کر دے. میں یہیں پر آپ سے خداحافظی کروں گا، لیکن چونکہ موضوع بھی اہم ہے، ان موضوعات پر معمولاً گفتگو نہیں ہوتی ہے. موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی بچی ہوئی دو عفتیں، وہ ہے پیٹ کی عفت اور زبان کی عفت، آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اپنے سوالات آپ اسی طرح بھیجتے رہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان سوالات کے جوابات بھی ارسال کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. خدا حافظ.